کیا ہوگا اگر 29 اپریل 2020 کو ایک ایسٹرائڈ ہمارے زمین سے ٹکرا جائے؟ ہمارے اسپیس میں ایسے لاکھوں ایسٹرائڈز موجود ہیں جو ہماری زمین کی جانب گریویٹی کی وجہ سے کھینچتی آتی ہے، مگر ان میں سے بہت سے کم ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے پاس آ پاتے ہیں، اور اگر کوئی زمین تک پہنچ بھی جائے تو وہ گرتے ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ زمین پر ایسے بہت سے الکپن گر چکے ہیں۔ کچھ ایسا ہی 2006 میں ہوا تھا۔ 13 اگست 2006 کے دن ایک وارننگ جاری ہوئی تھی کہ زمین کی جانب ایک بہت بڑا پتھر تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور دنیا میں خوف کا ایک عالم پھیلا ہوا تھا۔ یہ زمین پر گرنے والا سب سے ہیوج پتھر ہے جو کسی آبادی والے علاقے پر نہیں گرا۔ یہ 9 فٹ لمبا اور 9 فٹ چوڑا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیس سے ہر روز کہیں نہ کہیں پتھر گرتے رہتے ہیں، مگر کبھی بھی ہماری زمین پر اتنا بڑا پتھر نہیں گرا جس سے ہمیں زیادہ نقصان ہوا ہو۔ مگر کیا آپ کو یاد ہے کہ اس زمین پر ایک وقت میں ڈائناسور بھی رہتے تھے جو اب تک کے سب سے بڑے جانور ہے؟ ماہرین کے مطابق ڈائناسور کا وجود ختم کرنے والی چیز بھی یہ پتھر ہے۔ اس ویڈیو کو غلطی سے بھی سکپ نہ کیجیے ورنہ آپ بہت اہم چیز مس کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس پتھر کے بارے میں مزید انفارمیشن دیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل اباظ جمیل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ دوستو، ناسا کے مطابق ایک بہت بڑی راک 37 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ راک دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑی ہے، اور اگر یہ راک زمین سے ٹکراتی ہے تو یہ فوراً سے ایک بہت بڑے شہر کو ریت کا میدان، اس لیے یہ زمین سے نہ ہی ٹکرائے تو بہتر ہے۔ اسے ناسا نے 1998 میں کھوج لیا تھا اور اسے NEO یعنی نیئر ارتھ آبجیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ دوستو، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ناسا نے کہا کہ یہ زمین سے نہیں ٹکرائے گا، مگر کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین سے ٹکرا بھی جائے۔ اگر یہ زمین کے زیادہ قریب آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ زمین اسے اپنی جانب کھینچ لے، جس سے زمین پر بہت تباہی مچ جائے گی۔ ناظرین، اصل پوائنٹ یہ نہیں کہ یہ راک کتنا بڑا ہے یا پھر کتنا تیز رفتار ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ زمین سے ٹکرائے گی یا نہیں۔ 29 اپریل کو یہ راک زمین سے 3.9 ملین مائلز کی دوری سے ہو کر گزرنے والی ہے۔ ناظرین، چاند اور ہماری زمین کے درمیان فاصلہ 2,38,900 ہے، جبکہ یہ راک اس سے 10 گنا زیادہ فاصلے سے گزرنے والی ہے۔ تو اب آپ یہ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی دوری سے پاس ہونے والی ہے۔ OR2 کا لونر ڈسٹنس وہاں پر موجود ہے جو کہ 16.36 بنتا ہے۔ اگر اسے کلومیٹر میں چینج کیا جائے تو اس سے 62,87,425 کلومیٹر بنتے ہیں۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین سے نہیں ٹکرانے والی ہے اور پاس سے ہو کر گزر جائے گی، مگر اگر یہ تیز رفتار راک زمین سے ٹکراتی ہے تو اس کا بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کے ذہن سے خوف ختم ہو جائے اور اصل بات ان تک پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی کسی اچھی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔